سب سے بڑا مقدمہ نواب کیفی کے ساتھ۔ سب کو میرا سلام اور رہے اللہ کا اونچا نام۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترمہ فرح عظیم صاحبہ تشریف لائیں جو ہماری آج کی جج ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر بیرام ڈی آواری۔ بیرام ڈی آواری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی اپنی شخصیت ٹاورنگ شخصیت ہے اور ان کے ہوٹلز آواری ٹاورز ہیں۔ میں جج صاحبہ سے اجازت لوں گا کہ ہم مقدمے کی کارروائی شروع کریں۔ اجازت ہے۔ بیرام جی کیم چھو؟ ٹھیک چھو، خیر، زوردار، مزیدار، ہنسی بولی، اور کیا چاہیے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ جھوٹ بولوں گا۔ بیرام جی میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ آواری گروپ کی تشکیل کا سہرا ڈنشا بیرام جی آواری کے سر ہے۔ آواری گروپ کا تعلق پارسی خاندان سے ہے۔ اس خاندان کو پاکستان میں امن اور سلامتی کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ بیرام ڈی آواری آواری گروپ کے چیئرمین ہیں۔ آپ 7 فروری 1941 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں کراچی سے بی کام اور LLB کی ڈگری حاصل کی اور IBA سے بزنس مینجمنٹ کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ سے ہوٹل مینجمنٹ کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ایشین گیمز میں 2 مرتبہ سونے کے تمغے جیتے۔ کینیڈا اور امریکہ سے ورلڈ سیلنگ چیمپئن شپ کے رنرز اپ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈین نیشنل سیلنگ چیمپئن شپ، کینیڈین انکارپوریشن ریگاتا اور اسکاٹ لینڈ، سری لنکا اور دیگر ممالک میں بھی جیت حاصل کی۔ کشتی رانی کے مقابلوں میں بیرام ڈی آواری اور ان کی مسز گوشپی آواری نے کئی گولڈ میڈل جیتے۔ بیرام ڈی آواری کی ایک بیٹی اور 2 صاحبزادے ہیں جو آج کل آواری گروپ آف ہوٹلز کی مینجمنٹ سنبھالے ہوئے ہیں۔ بیرام ڈی آواری پاکستان میں کینیڈا کے اعزازی قونصل بھی ہیں اور جسٹس آف پیس کے خطاب سے بھی ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ بیرام ڈی آواری دکھی انسانیت کی خدمت اور فلاحی کاموں میں پیش رہے ہیں۔ آپ کے اچھے کاموں کی فہرست اتنی طویل ہے جس کو آج کے شو میں سمیٹنا مشکل ہے۔ آج کے مقدمے میں بیرام ڈی آواری آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بیرام جی آواری نہ تو قاتل ہیں نہ اشتہاری ہیں، یہ تو صرف آواری ہیں، آوارہ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہماری عدالت کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص کٹہرے میں آ جاتا ہے تو اس پر مقدمہ چلتا ہے اور اسے ضمانت پہ رہا بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک منی کافی بدنام ہو چکی ہوتی ہے۔ بیرام جی آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈنشا جی آواری آپ کے فادر تھے۔ ہاں جی، انہوں نے 1944 میں کراچی میں پریسٹل ہوٹل بنایا۔ ہاں جی، 1948 میں کراچی میں بیچ لگژری بنایا۔ 1962 میں لاہور میں آواری ہلٹن بنایا اور 1985 میں کراچی میں آواری ٹاور بنا دیا۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ کو چیئرمین بنا دیا۔ ہاں جی۔ یہ تو سب باپو نے بنایا، ہاں، آپ نے کیا بنایا؟ ہم نے پیار محبت دی، اور کیا چاہیے؟ ڈنشا باپو نے آپ کو چیئرمین بنایا، لیکن بہت سے اداروں کے آپ چیئرمین بھی ہیں، ٹرسٹی بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ سب کو چلا سکے؟ میرے تو خیال میں ایک دن میں 24 گھنٹے نہیں ہونے چاہیے، 36 گھنٹے ہونے چاہیے، تو پھر سب کام ہو سکے۔ لیکن جو دل کی بات ہے، جو کرنے چاہے وہ کر سکتا ہے، نہیں کرنے چاہے تو پھر کمیٹی بھی بنا دے، ڈیسیشن ہی نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسا ہمارے اچھے سیاستدان ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں ویسے ہی آپ بھی اداروں کو
دھکے سے چلا رہے ہیں؟ نہیں جناب نہیں، دھکے سے نہیں، پسینے سے۔ 98% پرسپریشن اور 2% انسپریشن۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کوشش کرو، میں آپ کو کامل کراؤں گا۔ حکومت پاکستان نے 18 دسمبر 2016 میں ایک یادگاری پوسٹل ٹکٹ جاری کیا جس پر آپ کے فادر ڈنشا جی آواری کی خوبصورت تصویر چھاپی تھی، اور ان ٹکٹس کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ کیا آپ نے پاکستان کے 2 لاکھ لوگوں کے لیے کوئی یادگاری کام کیا؟ کہ حکومت نے میرے والد صاحب کو یاد کیا، یہ حکومت کی یہ بات تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ایک میموریل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کہا تھا کہ جو بھی یہ قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو 10 سال کے بعد سٹیمپ ہوگا اور روڈ ہوگا ان کے نام پہ۔ تو سٹیمپ تو ہو گیا، ابھی 29 سال تو ہو گئے لیکن راستے کا نام نہیں لگا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی، آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ جن میں واڈیا، مینوالا، کھمباٹا، بھنڈارا، دارووالا، انجینئر، بھاروچاس اور ایسے بہت سے خاندان رہتے تھے، لیکن یہ سب کے سب اب کہاں چلے گئے؟ ایک ٹائم آیا تھا جب آرڈر دیا تھا کہ پارسی سکولز اردو میں تعلیم دیں گی، تو وہ پارسی ماں باپ نے کہا کہ ہمارے بچے مین اینڈ ویمن آف دا ورلڈ نہیں بنیں گے، تو انہوں نے امیگریشن کیا۔ اس کے بعد جب طالبان کی تکلیف آئی تو اور امیگریٹ گئے، لیکن کافی فیملیز اب بھی کراچی میں ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہ کم ہو گیا۔ لیکن پارسی کی تعداد پوری دنیا میں 1.5 لاکھ ہے۔ تو جو آپ ہمیں اور چند پارسیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ انڈینجر سپیسیز ہے، آپ دیکھ لیں چند سال کے بعد یہ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا اپنی دولت چھپاتی ہے، مگر آپ کی ساری دولت آواری ٹاور بن کر سامنے کھڑی ہوگی، لائک میری ویدر ٹاور۔ آپ اس دولت کو کہاں چھپاتے ہیں؟ دولت نہیں چھپاتے صاحب، دولت دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے جب پیسہ بن رہا ہے ہم ایک اور ہوٹل بناتے ہیں، ہوتا ہے تو ہم فارماسیوٹیکل کمپنی بناتے ہیں، ہم رکھتے نہیں ہیں، ہم ترقی کرتے ہیں، کیونکہ پیسے سے ہی بات نہیں ہوتی، عزت سے اور ایک what shall I say, it is a prestige and an honor to have respect and to be able to do something more, not to just sit on your money. آپ نے ہوٹلز بنا کر اپنی ایک امپائر تو کھڑی کر دی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے بجائے دوسری فوج کو ہوٹل میں سینکڑوں جابز دے دی۔ بھنڈارا اور مینوالا نے بھی یہی کیا، جس کی وجہ سے پارسی لوگوں میں بے روزگاری بڑھ گئی اور بہت سے لوگ مایوس ہو کر مائیگریٹ کر گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ پارسی شاید کم ہو گئے۔ ہمارے آرگنائزیشن میں اپلیکیشن فارم ہوتا ہے نوکری کا، اس کے اندر نہ ہم لکھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہے یا سنی ہے، نہ لکھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ پارسی ہے کہ ہندو ہے، ہم دیکھتے ہیں آدمی کے اوپر، نو کاسٹ، نو کلر، نو کریڈ، ہم وہ آدمی کو جو اس کی ماں کے لیتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہی چیز سب پارسیوں میں ہے، ہمیں کوئی کالا سفید کالا نہیں، ہم کو انسانیت سمجھ آتی ہے، یہ بات ہے۔ اب آپ سے ایک الگ سے بڑا ذاتی سوال ہے، اور وہ آپ چھپائیں گے نہیں۔ میری گرل فرینڈ کا نام نہیں پوچھنا ہو۔ کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ گرل فرینڈ کا نام لازمی بتایا جائے۔ ابھی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ دیکھو خوبصورت جج کو تو کیا ہم نام بتائیں۔ سنا ہے آپ کو کسی نے پرچی دی کراچی میں، تو آپ نے اس کے خلاف پرچہ دے دیا۔ کراچی میں جب تھریٹ آتی تھی بڑے بڑے آدمیوں کو، یا تو وہ بھاگ جاتے تھے یا انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے یا پیسہ دیتے اور ہر وقت دینا پڑتا تھا۔ میں نے بولا میاں تم آؤ میرے سامنے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں نے
اس کو جب پکڑا تب تک میں گیا، نہ گارڈ رکھا نہ کوئی آدمی رکھا. میں بولا جو تمہارے پاس دم ہوئے نا تو تم آ کے سامنے ہو کھڑا ہو. اور وہ پکڑا بھی گئے، تھوڑا آگے پیچھے کروایا، پھر میں نے معافی بھی دلوا دی، کیونکہ مجھے ذلیل کر کے کیا فائدہ ہے. جب پاکستان بنا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بے شمار پارسی کالونیاں تھیں، ہسپتال ہیں، انڈسٹریل ہومز ہیں، کلفٹن پہ کوٹھاری پریڈ جیسی بہت بڑی ایک یادگار بلڈنگ ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ سب ختم ہو رہی ہیں. کہاں ہیں وہ پارسیوں کا ٹرسٹ جو ان کو سنبھالتا تھا؟ وہ پارسی ٹرسٹ، جو بھی پارسی نے بلڈنگ بنائی ہے اس کا ٹرسٹ اس کو سنبھالتا ہے. مگر بات یہ ہوئی کہ جو پارسی تو وہیں رہے لیکن تعداد بڑھ گئی. دیکھیں کراچی میں پہلے 25,000 آدمی تھے، ابھی 2 کروڑ آدمی ہیں. تو جو 2 کروڑ آدمی جو پارسی کچھ کرتا ہے تو پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن تب بھی پارسی لوگ ان کے چپکے سے کرتے ہیں. کہ ہمارے میں بہت دفعہ میرے دفتر میں آتا ہوں تو کوئی کھڑا ہوتا ہے، لڑکا یا جوان یا کوئی، کچھ کام ہے، نہیں بولتے بیٹے سے کام ہے. جو ایک بیٹا کام کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، میں کرتا ہوں، میری بیوی کرتے ہیں. جو ہم دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، ہم یہ طرح سے کرتے ہیں. اچھا، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. وہ کون سا ہاتھ ہے جس کو پتہ چلتا ہے؟ وہ جو آدمی کو ملتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. مگر ایک اور بات ہے کہ ہم ایک ہاتھ کی بات کر رہے ہیں، تو میرے والد صاحب نے ہمیں سب کو سکھایا تھا کہ بیٹا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بولا یاد رکھنا یہ لینے والا نہ کرنا، کوئی بھی دن دینے والا کرنا. اس کا مقصد کہ دینے والا پیسے سے ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہو وہ دور کرو، کوئی چھوٹی بات ہو تو مدد کرو. یہ دینے کی بات ہے، لینے کی بات ہے. آپ پاکستان میں کینیڈا کے آنریری کونسل ہیں. ہاں جی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس اعزاز سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ آنریری کونسل کا کام ہوتا ہے کہ جو کینیڈین سٹیزن آتا ہے، اور خاص طور پہ یاد رکھنا 10,000 سے تو زیادہ پاکستانی ہیں کینیڈا میں، وہ یہاں آتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہوئی، ان کو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا یا PRC ریزیڈنس کارڈ، تو وہ میرے دفتر آ کے کروا سکتے ہیں. میں ویزا نہیں دے سکتا ہوں، میں کینیڈین سٹیزن کو 1 وے ویزا دلوا سکتا ہوں ٹو گو ٹو کینیڈا، ایمرجنسی پاسپورٹ، لیکن ویزا پاکستانیوں کو نہیں دلوا سکتا، کینیڈین کو دلوا سکتا ہوں. تو یہ آنریری کونسل کا کام ہے. ابھی 34 ایئرز ہو گئے ایز آنریری کونسل. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو یہی سوچ کے اپنے تمام مہمانوں کو بلایا تھا کہ آپ کو سب کو کینیڈین ویزا مل جائے. جناب کیا آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ گلبرگ میں چلے جائیں، پاسپورٹ دلوا دیں گے سب کو. 1000 روپے نہیں. لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اعزازی کونسل یا کونسل جنرل کی حیثیت پینے پلانے اور PR بنانے کی ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈپینڈز کہ کیا قسم کا آنریری کونسل ہو. کینیڈا کے اندر کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مجھے پیسے دیتے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں کہ نہیں، جو ایک کینیڈین سٹیزن آیا تو آپ کو اٹھ کے کام چھوڑ کے اس کا کام کرنا ہوگا. وہ ٹیلی فون کے پیسے دلواتے ہیں، سیکرٹری کا پیسے دیتے ہیں، فیکس کا دیتے ہیں، کوریئر کا دیتے ہیں. تو یہ الگ الگ قسم کے کام ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں، ہم پیسہ دیں گے آپ کا خرچے کا، لیکن آپ کینیڈا کا کام کریں. کھانے پینے کا تو ہونا ہی چاہیے. کہ ہنسی بولی نہیں ہو تو یاد رکھنا رونا ہی رونا ہے. تو کیوں آپ جو ہنسیں گے نا تو پوری دنیا آپ کے ساتھ ہنسیں گی، آپ روئیں گے نا تو آپ بیٹھ کے اکیلے روئیں گے. تو ہنستا رہے. آپ کو جسٹس آف پیس کا بھی خطاب ملا ہوا ہے. پیس آپ نے کس کو دیا ہے، اپنوں کو یا دوسرے لوگوں کو؟ جسٹس آف پیس کا ہوتا ہے کہ اصلی جو قانون میں ہے کہ جسٹس آف پیس تو اریسٹ بھی کر سکتا ہے،
شادیاں بھی کروا سکتا ہے، مگر ابھی سول میرج نہیں ہے پاکستان میں. اور سے شادیاں آپ نے کروائی ہیں؟ نہیں جی، سوچا تھا لیکن کروائی نہیں. یہ ہے کہ سرٹیفائی کرتے ڈاکیومنٹس ڈومیسائل کے، امیگریشن کے لیے، کالج کے لیے، وہ میری سرٹیفکیٹ چلتی ہے اس کے لیے جسٹس آف پیس. آپ مجلس شورا کے ممبر رہے؟ ہاں جی. نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر تھے. پاکستان کی عملی سیاست میں بھی آپ کو حصہ لینے کا موقع ملا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور وزیر اعظم نواز شریف کے وفد میں بھی آپ شامل رہے. یہ عوام پوچھتے ہیں کہ پھر آپ پاکستان کی سیاست سے باہر کیوں ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ جو آپ مائنورٹی کا، اقلیت کا کام کرنے چاہتے ہیں، تو جو آپ پارٹی جوائن کریں گے، اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کا نام آئے گا لیکن کام نہیں ہوگا. آپ حکومت کے ساتھ ہوں گے تو کام ہوگا لیکن نام نہیں آئے گا. مگر آپ پارٹی جوائن کر دیں گے تو اگلی دفعہ جب پارٹی بدلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. تو میں نے کوئی دن پارٹی جوائن نہیں کی مگر قوم کا کام کیا. حدود آرڈیننس میں دا کلچر اور اسٹائل آف لائف یہ میں نے انکارپوریٹ کروایا. میں سکھوں کو گرودوارہ کھلوا دیے. میں نے جو بھائی تھے ان کو ٹھٹھا میں مین روڈ سے 100 قدم دور رہتے تھے، نہ ان کو بجلی، نہ سورج، نہ پانی، نہ سینیٹری، وہ دلوا دی. میں نے پارسی اسکولوں کو انگلش ایجوکیشن واپس کروا دیا. میں نے جتنا دل کا سیٹسفیکشن تھا، ذہن کا سیٹسفیکشن، جاب سیٹسفیکشن میں نے کروا دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان کی پالیٹکس از پالیٹکس آف ونڈکٹیونیس اینڈ ایٹریشن. جو آپ اصلی کام کرنے چاہے پاکستان کے لیے تو سیاست میں نہ جائیں، کاروبار کریں. یہ ہونا چاہیے. یہاں پر مائنورٹی کے بجائے اگر آپ نان مسلم پاکستانی کا لفظ استعمال کریں تو ہم میں زیادہ پاکستانیت کا احساس ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے LLB کیا ہوا تھا تو وکالت کیوں نہیں کی؟ جب میں کالج میں تھا اور سبجیکٹس پڑھاتے تھے تو وہاں پہ سینٹ پیٹرکس کالج میں تھا میں BCom کے لیے. میں بولا یہ آپ ایتھکس کا سکھاتے ہیں، ہم کو اس سے کیا فائدہ ہو، ہم کیا جا کے پائیں؟ انہوں نے بولا نہیں، جو آپ تعلیم حاصل کریں گے نا وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ اپلائی کریں گے. تو میں نے LLB کیا تھا اپلائی کرنے کے لیے کہ میرے کاروبار میں جب بھی ڈاکیومنٹیشن ہو تو میرے پاس پتہ لگے کہ کیا لکھنا ہے. آپ پاکستان کے بڑے دولت مند انسان ہیں، لیکن پاکستان کے 10 بڑے نمبروں میں آپ کا نمبر کہیں نہیں ہے. کیا آپ 11ویں کھلاڑی ہیں؟ نہیں جناب، 100 میں بھی نہیں ہوگا. 100 سے زیادہ پاکستان میں ہے. پہلے تو 22 فیملی تھی، ابھی مجھے لگتا ہے 2220 فیملی ہوگی. تو میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں فیملی کے ساتھ، میں مقابلہ کرتا ہوں مٹھاس کے ساتھ. بات یہ ہے بہرام جی کہ میں نے گوگل پہ بھی بڑا تلاش کیا، وکی لیکس بھی خاموش ہے اور پاناما لیکس کی تو اب لیکیج ہی بند کر دی گئی ہے. اس میں ہمارا نام نہیں ہے جی، تو ہمارے کیا؟ پیسے یہاں ہیں، پیسے باہر نہیں ہیں. مگر کاروبار باہر ہے. ہمارے پاس 2 ہوٹل ہے دبئی میں اور یہ ابوظہبی کا شیخ کے ہم نے رینٹ پہ لیے ہیں. یہ 20 سال سے لیے ہیں اور ہمارے رجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس میں. پیسہ ہر سال یہاں ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی افغانستان، ہندوستان، چین اور ایران، ان تمام کے آخر میں لفظ نون آتا ہے. ہاں جی. کیا یہ سب نون مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ؟ یہ تو ذہن کی بات ہے. آپ کون سے ذہن سے دیکھنے چاہتے ہیں؟ PMLN کی طرف سے تو آئے، PTI کی طرف سے بولیں گے، وہ پاکستان کی طرف سے وہ یہ ان کی طرف سے. جب ہم انڈین تھے ہم کو ترقی نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن پاکستان میں ہماری ترقی پاکستان میں ہوئی ہے.
پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید لکھا ہے, جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کے اندر جو سفید ہے وہ دیٹ اسٹینڈس فار مائنورٹیز یا نان مسلم پاکستانی. اور اس کے اندر قائد اعظم نے دکھایا تھا کہ مائنورٹیز ہیو ایکول رائٹس, ایکول اسٹیٹس اینڈ ایکول پریسٹیج. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمیں یہ مل رہا ہے یہ پاکستان میں. آج کل کے نوجوانوں کو اگر کوئی آپ ایک میسیج دینا چاہیں تو ایک سینٹنس میں کیا کوئی ایک پیس کے متعلق ان کو آپ میسیج دیں گے؟ دیٹ ول بی فار می ٹو. پہلا میسیج تو یہ ہے نوجوان کے لیے, سیاست میں نہ جانا, نوکری نہ کرنا, کاروبار کرو. فوٹو کاپی مشین سے بھی شروع کرو, ایک لیتھ مشین سے شروع کرو, چھوٹا شروع کرو, کام کرتے جاؤ, بڑھتے جاؤ. جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوگا کوئی اور چیز میں نہیں ہوگا. ایک بات میں بتاؤں کہ آپ کے پاس 2 آنکھ ہیں نا, آپ کی یہ 2 آنکھ ساتھ ہی چلتی ہے نا, لیفٹ رائٹ اوپر نیچے. ہستی بھی آنکھ ہے, روٹی بھی آنکھ ہے, ساتھ ہے. کیا مقصد؟ یونٹی ہے. جو یہ آنکھوں کی طرح پاکستان میں یونٹی ہو گئی نا تو کوئی کا چچا توڑ نہیں سکے گا پاکستان. Would you please like to highlight that why not the youngsters should go for the politics, whereas I am quite determined that I can at least try my level best to change the situation. Politics of Pakistan is based on the Vadera system. If Pakistan politicians want to change this, you have to bring proportionate system of representation. Every party gives a list of 300 names, and out of those 300 names, if the party gets 60%, then 60% of 300 are selected as members of the assembly. It is not on the basis of winning in the ilaka. If you do that, you will break the problem which is there just now of fighting with each other. Till then, you do political science and you want to do it, good luck to you if you get determined. But I was talking on a general basis, on a general thing. But you are right, I wish you luck and all the best, health and happiness. ہندوستان میں مغلوں نے انگریزوں کو راستہ دیا اور آج ہم نے چین کو راستہ دے دیا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ راستہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا راستہ ہے, یا وہ سڑکیں بناتے رہیں گے, ہم سڑکیں ناپتے رہیں گے؟ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک کوئی ملک نے پاکستان کو 45 کہ 65 بلین ڈالر کا تحفہ نہیں دیا. چین نے $500 ملین حبیب بینک کو دیا ہے, اور حبیب بینک کو کہا ہے کہ سب CPEC پروجیکٹس کو آپ فنانس کریں گے. انہوں نے کوئی خوشی پاکستان کا نام دیکھ کے نہیں دیا ہے, انہوں نے خود کے لیے دیا ہے. کیوں کہ جو گوادر کے سے جو ان کی تیل اور گیس آئے گی اور ان کا جو کاروبار ہوگا اور امپورٹس ہوگی, وہ فوراً چلے جائے گی چائنا. بات یہ ہے کہ چین کی جب تیل اور گیس جاتی تھی تو یہ ملاکا اسٹریٹس سے جاتی تھی, فلپین انڈونیشیا سے, اور وہاں ان کا قابو تھا ویسٹ کا کہ جو دن وہ ٹائٹ کرنے چاہے وہ بند کر دے تو چین گھٹنے پہ آ جائے. تو گوادر بننے سے ان کا یہ جو دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور ختم ہو جائے گا. تو یہ رکھنے کے لیے وہ پاکستان کو قائم رکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹوٹے گا نہیں, وہ دیکھیں گے پاکستان میں تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. پیرام آواری صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے ایکچولی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جسے ہم CPEC کہتے ہیں, اور جسے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی خوشحالی کا ایک راستہ ہے. یہاں پر ایک محترمہ بیٹھی ہیں جن کا نام عائشہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, انہوں نے کافی ریسرچ کیا ہے CPEC پر, ان کے کیا تاثرات ہیں؟ میں کیفی صاحب سے اس بات پہ ایگری کروں گی کہ یہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا ہی راستہ ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, مطلب جس کی وجہ سے آج آپ ہمارے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹرننگ پوائنٹ ہر آدمی کے دل میں, ہر آدمی کے لائف میں
ہر دن آتی ہے. جب بھی آپ گریں گے نا تو سب آپ کے پاس ہوں گے, لیکن جب آپ اٹھیں گے نا تو سب انگلی کرنے شروع کریں گے کہ اس کو گراؤ. آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں گے کہ ناٹ ایز این انڈیویجول بٹ ایز این آرگنائزیشن اواری نے کیا سوسائٹی کے لیے کیا ہے انڈر دا امبریلا آف کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی؟ آپ نے ایک شاٹ دیا تو میرا ذہن پرائیویٹ کے اوپر تھا, لیکن جو آپ مجھے آپ کا ایڈریس دیں گے تو میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا کہ ہم کیا کیا کرتے. بیرام جی پسینہ تو نہیں آیا آپ کو؟ نہیں, میں دوسروں کو پسینہ دلوانے چاہتا ہوں. پارسی لوگوں کو کبھی دھرنے میں نہیں دیکھا, مرنا نہیں دیکھا, احتجاج نہیں دیکھا, بجلی گیس پانی کا رونا نہیں دیکھا, لڑائی جھگڑے میں FIR کی خبر نہیں دیکھی, عدالت میں کسی چوری ڈکیتی قتل کا کیس نہیں دیکھا. تو کیا ملک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, یا آپ لوگ آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کیس کو ٹاور آف سائلنس میں بھیج دیتے ہیں؟ پارسی گدے ہیں, نہیں کرتے. جہاں یہ بزنس چلاتے ہیں وہاں یہ کشتی بھی چلاتے ہیں, اور بہت کشتیاں چلائی ہیں, اور ان کی مسز بھی کشتی چلاتی ہیں, اور انہوں نے بڑے گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. اگر ان کے تمام گولڈ میڈلز کو جمع کر کے آکشن کر دیا جائے تو یہ ایک اور آواری ٹاور کھڑا کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا ہوگا. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں کتنے پارسی خاندان ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں 1300 ہیں کل رہ گئے, اور 10-15 ہوں گے راول پنڈی میں, 5 ہوں گے کوئٹہ میں, اور پشاور میں. اسلام آباد میں کوئی پارسی نہیں جناب, ایک پارسی آئے ہیں سب. میں پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں, and I know Mr. Behram Marwari pretty well. I would like to ask him to tell us, I mean, he's done a lot for the community, he's done a lot for the country. What is it that is closest to his heart? If there's any matter, not for Parsis alone, but for anybody, anything, if I can help them and succeed in helping them, it gives me the greatest of pleasure. سوال آپ سے یہ ہے کہ پارسی خاندان باہر کے خاندان میں نہ لڑکیاں دیتے ہیں نہ لڑکے لیتے ہیں. جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے آپ لڑکے کہاں سے لائیں گے؟ یہ غلط ہے. پارسی لڑکیاں شادی کرتی ہے نان پارسی سے, اور پارسی لڑکے بھی شادی کرتے ہیں نان پارسی سے, اور اس کے اندر ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ ہم کوئی قتل وتل کرنے نہیں چاہتے کہ آپ نے کر دیا, سمجھے. یہ ہم دیکھتے ہیں وے آف لائف. جیسے میاں بیوی کو محبت ہو گئی, لڑکی لڑکے کو خود آگے چلو, آؤ گھر میں لاؤ, بچوں کو لے آؤ, سب کو ہم پالتے ہیں, سب ہم کوئی ونڈکٹیونیس نہیں لگتے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے محبت کی اور ان لڑکوں کو گھر میں بہت لڑکیاں ہیں جو پاکستان میں ہیں, پارسی لڑکیاں جنہوں نے مسلمانوں سے شادی کی, مسلمان بنتے ہیں. آپ نے ان سے کوشچن پوچھا تھا کہ اپنی گرل فرینڈ کا نام بتا دیں, انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا. اور دوسرا, جج صاحبہ نے جو آرڈر فرمایا کہ گرل فرینڈ کا نام بتایا جائے, لیکن اگر ایک آنریبل کورٹ کی رسپیکٹ کے مطابق ان کا حکم نہ مانا جائے تو آپ سمجھتے ہیں انڈر آرٹیکل 204 نو یو آر لائبل. جج صاحبہ اگر مجھے الاؤ کرے تو اجازت ہے. اگر اواری صاحب بھی دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. آبجیکشن. آپ ایک لائر ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب جج اجازت دے دے تو اس کے بعد کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਗਈ ਏ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਕੀਲ. ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ. جو نظام آپ اپنی کمیونٹی میں چلا رہے ہیں, اس نظام کو آپ فرینچائز کیوں نہیں کر دیتے پاکستان کو؟ ہم تو فرینچائز کرنے تیار ہیں کہ کوئی منظور نہیں کرنے چاہتے.
ہمارا اصول ہے پاکستان پارسیوں کا، پورا مذہب ہمارا 3 پرنسپل پہ ہے: گڈ تھاٹس، گڈ ورڈز اور گڈ ڈیڈز۔ بھارت کے جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ دادا بھائی نورو جی مینٹور آف گاندھی ہیں اور فاؤنڈر آف انڈین نیشنل کانگریس ہیں۔ کیا پاکستان کو آپ نے کوئی ایسا نام دیا ہے جسے ہم مینٹور آف ریاست کہیں اور ایک ایسی نیشنل پارٹی دی جو قوم کو ایک پلیٹ فارم دے سکے؟ جناب، یہ پارسی پہلے پارسی تھے جو پارلیمنٹ میں تھے، انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے یہ سیٹنگ کیا تھا، لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جی۔ انڈیا میں بزنس، سائنس، آرٹس، میوزک اور تھیٹر میں آج بھی جینیس پارسی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کے بچے بھی کسی آرٹ میں جینیس ہیں؟ ہمارے پاس ہے جمی انجینئر جو سب سے مشہور پینٹر ہے، ہمارے پاس تھی وہ ڈانسر تھی مینوالا تھی، ایمی مینوالا، سب مشہور تھی۔ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں 1.25 لاکھ پارسی تھے، پاکستان میں 25,000 تھے، تو یہ ڈفرینس ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ یہ پاکستان کے پارسی شرنک ہوئے اور انڈیا کے پارسی بھی ابھی شرنک ہو کے 1.5 لاکھ پوری دنیا میں رہے، لیکن وہ ڈائسپورا الگ ہو گیا، کوئی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ہیوسٹن، انگلینڈ، یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ میرے پاس میوزک کے حوالے سے ایک سوال ہے، لیکن کاش میرے پاس وائلن ہوتا اور میں بیرام جی آواری کے ہاتھ میں دے دیتا، کیونکہ آپ نے وائلن پر بھی میرا خیال ہے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، سینئر سرٹیفکیٹ، از دیٹ رائٹ؟ وہ تو سرٹیفکیٹ حاصل کی، لیکن مجھے لگتا ہے جو وائلن میرے گھر پہ پڑا ہے نا، تو یہ جو شو جب پبلش ہو جائے گا یا ایئر ہوگا تو وہی وائلن اٹھا کے میری بیوی میرے سر پہ مارے گی، میرے گرل فرینڈ کی بات کی۔ ہم اپنی جج صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام گفتگو کے بعد آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ بیرام جی آواری پر مقدمہ سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جسٹس آف پیس ایک عام آدمی کو نہیں کہا جاتا، اور کینیڈا جیسا ملک بھی کسی عام آدمی کو آنرری کونسل نہیں بناتا۔ یہ اعزاز بیرام جی آواری پر دنیا کے بھروسے کا اعزاز ہے۔ سلور میڈلز اور گولڈ میڈلز دنیا کے باصلاحیت اور بہترین لوگوں کو ملتا ہے۔ چیئرمین، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور اداروں کا ٹرسٹی بنایا جانا بھی بیرام جی آواری کا ایک اور اعزاز ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں مگر عمارتیں قائم رہتی ہیں اور اپنی تاریخ دہراتی رہتی ہیں۔ آواری ٹاورز بھی صدیوں تک آواری خاندان کی تاریخ دہراتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ عدالت بیرام جی آواری کو پورے عقیدت و احترام اور عزت سے بری کرتی ہے۔ بیرام جی آواری، میری ساری محنت بیکار، آپ تو بری ہو گئے۔ کیا کرے، مجبوری سے بری ہو گئے۔ ہمارا آج کا مقدمہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان اور ایک نئے مقدمے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔